إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 2 اپریل 2023 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 147 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 34 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق. اے نبی ان سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے کھڑے کیے ہوئے معبودوں میں سے بھی کوئی ہے جو مخلوق کو شروع سے پیدا کر دے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے، بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنا، بغیر کسی ماڈل کے ایک چیز کو کریٹ کر دینا. ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ بھی اسے پیدا کرنے پر قادر ہو. ایک بار پیدا کیا فنا کر کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے کوئی ہستی؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان سوالات کے ذریعے مشرکین عرب کو بالخصوص اور پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے کہ یہ کوالٹی صرف اس ہستی کی ہیں جو اکیلا معبود کریٹر آف دا یونیورس ہے. لہٰذا جب یہ کوالٹیز کسی اور ہستی میں ہو ہی نہیں سکتی تو ان میں سے کوئی بھی ہستی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا محور بنایا جائے اللہ کے مقابلے پر. اللہ کی فیور میں تو ظاہر ہے ہم اس کے پیغمبروں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے اہل البیت سے، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے. قل اللہ یبدأ الخلق. پھر آپ خود ہی ان کو جواب دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو ابتدا سے چیزوں کو پیدا فرماتا ہے. ثم یعیدہ، اور پھر اس کو دوہرا بھی دے گا. دیکھیں پہلی دفعہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا آسان ہوتا ہے. بیسیکلی مشرکین عرب اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وہ آخرت کے دن کے انکاری تھے. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہستی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا جب تم کوئی چیز ہی نہیں تھے، اب دوبارہ ان گلی سڑی ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. جب اس کی کوالٹی ہے کہ بغیر کسی نمونے کے
ایون بغیر کسی مٹیریل کے، پہلے مٹیریل کو پیدا کیا اور اس میں سے تمہیں بنا دیا، تو بعد میں تو بنانا کوئی مشکل نہیں. ثم یعیدہ، اس کے بعد اس کو دہرائے گا، یعنی قیامت کے دن. فأنا تؤفکون، تو پھر کہاں تم ادھر ادھر پھیرے جا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ یہ ساری کوالٹیز اللہ ہی کی ہیں. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے نبی ان سے پوچھئے کیا تمہارے ان شریکوں میں جو معبود جھوٹے کھڑے کیے ہیں کوئی ہستی ایسی ہے جو تمہیں حق کی طرف رہنمائی کرتی ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، پھر آپ خود ہی جواب دیں کہ اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. دیکھیں نا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے پیغمبروں کو یہاں بھیجنا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنا ہونا منوایا ہے. ہزاروں سچے پیغمبر ایک ہی وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قیامت کے دن، اور اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو ظاہر ہے وہ بھی اپنی دعوت کو سامنے رکھتا. لیکن دیکھ لیں جتنے انبیاء آئے انہوں نے ایک ہی خدا کی طرف انسانیت کی رہنمائی کی. یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ کنسنسس ہے ایک خدا کے ہونے کے اوپر. جتنے بھی دنیا میں مذاہب موجود ہیں وہ اوپر ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، نیچے کسی معاملے میں جزوی شرک کریں یا چھوٹے معبود کھڑے کر لیں یا اولیاء اللہ کے نام پر ان سے حاجتیں مانگیں، لیکن اوپر ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں. قل اللہ یہدی للحق، فرما دیجئے اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق، تو بتاؤ کہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے، احق ان یتبع، کیا وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، ام لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ ہستیاں کہ جب تک ان کی رہنمائی نہ کی جائے کسی طرف وہ ہدایت ہی نہیں پا سکتی. یعنی تعویل خاص کے اعتبار سے تو ان کے جھوٹے معبود ان کو تو خود یہ تراشتے تھے، پھر جب ان کو شفٹ کرنا ہوتا تھا تو انہیں پکڑ کے انہیں شفٹ کرنا پڑتا تھا. سارے معاملات ان کے ساتھ ان کو کرنے پڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک وہ ہستی ہے جو لوگوں کو ہدایت دکھاتی ہے، کیا وہ ہستی اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ ہستیاں جو کہ خود تمہاری محتاج بنی ہوئی ہیں، جب تک تم انہیں کوئی راستہ نہ دکھاؤ وہ ہدایت بھی نہیں پا سکتی. آپ دیکھیں نا ہمارے پڑوسی ملک میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور میں دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز انڈیا پروڈیوس کر رہا ہے، اور وہ پڑھے لکھے جاہل ہاتھوں کے مشینوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. اور دیکھیں ان بتوں کی تعظیم میں مسلمانوں کے ساتھ مرنے مارنے پر وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بت پرانے ہو جاتے ہیں تو ان بتوں کو پھر آپ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں، پولوں سے وہ دریاؤں میں گرا کے توڑ کے ڈسپوز آف کر رہے ہوتے ہیں، پھر نئے بت بنا لیتے ہیں. یعنی کچھ عرصہ پہلے وہ ان بتوں کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ خود ہی ان بتوں کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. وہ بت اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، ان کو ٹریولنگ کروانے کے لیے بھی انہیں مشینری ریکوائرڈ ہوتی ہے، گاڑیاں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو جو خود اس تلاش میں ہو کہ کوئی اس کو ہدایت دے، وہ کیسے اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. فما لکم کیف تحکمون، تو اے مشرکین تمہیں کیا ہوا، کتنا برا حکم لگاتے ہو. یعنی حق بالکل واضح ہے، اس کے باوجود تم حق سے اناد کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور لوگوں کی اکثریت تو پیروی نہیں کرتی مگر اپنے گمان کی. یہ ہے وہ چیز، یہ سب سے بڑا مرض ہے. میرا وجدان کہتا ہے، اور وہ وجدان ہی ہوتا ہے کہ جو بچپن میں اس کا مینٹل ماڈل بن گیا. یعنی ایک ہندو کو بچپن سے مندر جانے کی عادت ہے تو اسے وہاں پہ وہ سکون فیل ہوتا ہے جسے وہ روحانی سکون کا نام دے دے گا. ایک سکھ کو گردوارے میں سکون فیل ہوتا ہے،
ایک کرسچن کو کلیسا کی گھنٹی بجنے کے اوپر ایک روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک مسلمان کو اذان سننے کے اوپر ہوتی ہے۔ تو آخر فیصلہ دل کے خیالات کے اوپر، دل کے ٹھکنے پر کیا جائے گا یا عقل اور علم کی بنیاد پہ کیا جائے گا؟ اسلام تو کہتا ہے آپ نے عقل اور علم کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے، ورنہ دل کی کیفیات آپ آج بھی جناب یہ مزاروں پہ چلے جائیں، کیسی انہوں نے اگر بتیاں سلگائی ہوتی ہیں وہاں پہ، کتنی پیاری خوشبو ہوتی ہے، پھر لنگر بھی فری ہوتا ہے، اور عموماً جگہیں یہ کھلی ہوتی ہیں، ذرا سائڈ پہ ہوتی ہیں، فریش ایئر بھی فیل ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جی بڑا سکون آ رہا ہے۔ وہ سکون نہیں ہے میرے بھائی، وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ وہ آپ وہاں پہ کوئی جانور بھی لا کے دفن کر دینا اور آپ کو نہ بتایا جائے، آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس سکون کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، اسلام نے عقائد اور نظریات کو علم کی بنیاد کے اوپر پرکھنے کا کہا ہے، جذبات کی بنیاد پہ، آپ کی فیلنگز کے بنیاد پہ نہیں۔ ہر بندے کی فیلنگ ڈیفرنٹ ہوگی۔ ایون آپ دیکھ لیں فرقوں میں علماء سے لوگ کتنی اندھی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن مخالف فرقے والے کو اسی عالم کی تصویر دکھائیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں شکل پہ لعنت پڑی ہوئی ہے، ہاں، اور اس کے اپنے فرقے والے کو دکھائیں، وہ کہتا ہے کیسا نور ہے۔ یعنی وہ انہوں نے اپنے دماغ میں ایک چیز طے کر لی ہے، اس کے مطابق یہ اس گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثریت تو اپنے گمان کی پیروی کرتی ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے پہ شیء کوئی نہیں، یہ وہ ہے شیئا، ہاں، گمان حق کے مقابلے میں شیء کوئی نہیں۔ وہ گمان سے کیا ہوتا ہے؟ گمان انہوں نے کیسے بنایا؟ اچھا گمان آج کل یہ بہت بڑا مرض ہے کہ آپ قرآن حدیث دکھائیں، وہ کہتے ہیں جی علی بھائی باتیں آپ کی درست ہیں، لیکن سارے انہوں نہیں سمجھ آئی۔ اب یہ ہے وہ گمان، چیز سامنے نظر آ گئی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر یہ سارے ہی 2.25 ارب کرسچنز جو ہیں، ان ساروں کو ہی سمجھ نہیں آئی جو تعداد میں تم سے بھی زیادہ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر ان کو تو سمجھ لگ گئی ہے کہ تعداد کا زیادہ ہونا، پڑھا لکھا ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ حق کے اوپر ہیں۔ بلنڈر ہی ہے، خواہ کوئی پڑھا لکھا بندہ کرے خواہ ان پڑھ بندہ کرے۔ بعض اوقات بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی ایسا بلنڈر کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار اس بندے کی یہ عقل ہے۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے سینئر، وہ اپنی ینگ ایج میں کسی عرب ملک میں چلے گئے اور کہتے ہیں میں کٹر بڑا اسٹرانج قسم کا بریلوی تھا، بزرگوں کا، بابوں کا، درباروں کا ماننے والا۔ بس ان کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی، تو ان کے وہاں پہ جو آفس میں کولیگ تھے وہ جماعت اسلامی سے تھے، اور جماعت اسلامی والے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی موقع دعوت کا جانے نہیں دیتے، ان کی تربیت ہے۔ دوسرا ٹھنڈے مزاج، آہستہ آہستہ۔ تو انہوں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ مرزا صاحب مودودی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مرزا صاحب بھی ساڑھے بھر کے مرزا صاحب سن ادو بریلوی کٹر، کہتے ہیں میں نے جو گالی میرے منہ میں آئی میں نے دے دی۔ تو وہ شخص میری طرف دیکھتا رہا، اس نے کوئی غصہ نہیں کھایا۔ اس نے کہا حضرت آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے مودودی صاحب کو پڑھا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پڑھا۔ تو ان کا بغیر پڑھے آپ اتنی بڑی رائے قائم کر رہے ہیں اتنے اعتماد سے۔ وہ کہتے ہیں جی میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں زمین کے اندر چلا جاؤں، کہ واقعی ہم نے جو دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے کبھی اس کو دین پہ بھی اپلائی کی ہے؟ دنیاوی طور پہ پی ایچ ڈی ہے، اور دین کا یہ حال ہے کہ نہ قرآن پڑھا ہوا نہ حدیث پڑھی ہوئی، اور ایک ان پڑھ مولوی کے سامنے وہ طفلے مکتب بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسے کیا جج کرنا جب ان کا خود کوئی نالج نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے ان سے تحریریں لی اور الحمدللہ تفہیم القرآن پڑھی، خلافت و ملوکیت پڑھی، اور آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی کہ یار ہم تو اپنی وشفل تھنکنگ کے اندر ہی تھے۔ اسے کہا جاتا ہے وشفل تھنکنگ، امانی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے گمان کی پیروی۔ تو گمان حق کے مقابلے میں شیء کوئی نہیں،
ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اسے اللہ کے سوا کوئی خود سے گھڑ لے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ وتفصیل الکتاب، اور یہ الکتاب شریعت کی بھی تفسیر ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس رب کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ابھی قرآن حکیم کے حوالے سے ایک بڑی کریٹیکل آیت ہے۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے، قرآن میں ایک زور بیان ہے جو آپ کو انسانی بکس کے اندر اس انداز سے نظر نہیں آتا، اور پھر سٹائل بھی بڑا وکرا سا ہے۔ اس کا سٹائل کتابوں والا نہیں ہے۔ کتابیں جب بھی لکھی جاتی ہیں نا تو وہ ایک دباچہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سٹوری بلڈ کی جاتی ہے اور پھر کنکلوڈ ہوتا ہے۔ قرآن تو سٹارٹ ہی پیشن سے ہو رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ تم نے کھولی ہے، اس میں کوئی شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو کانفیڈنس لیول ہے نا قرآن کا، یہ ایک ایسے شخص کو اٹریکٹ کرتا ہے جس نے اس کتاب کو پہلے کبھی نہ پڑھا ہو۔ جوشوا امریکن یوتھ منسٹر مسلمان ہوئے، آپ ان کی سٹوری دیکھیں، یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ انہیں ایک دوست لے گیا جمعے کی نماز میں صرف آبزرویشن کے لیے۔ وہاں ان کو امام مسجد نے صرف ایک قرآن انگلش ترجمے والا دیا۔ جناب وہ کہتے ہیں میں نے جمعے والے دن لیا، پڑھنا شروع کیا تو رات تک میں قرآن کو اپنا دل دے چکا تھا، اور منڈے کی صبح تک پورا قرآن مکمل کر لیا۔ ہاں، شوق کی بات ہے نا۔ کہتے ہیں میرا انٹرسٹ لوز ہی نہیں ہوا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ جس پیشن سے یہ بات اس میں کی جا رہی ہے نا، یہ صرف کائنات کا مالک ہی اس طریقے سے گفتگو کر سکتا ہے۔ بالکل اسٹریٹ فارورڈ، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، کوئی منت سماجت نہیں ہے، 2+2=4 والی بات ہوئی بھی ہے، اس کے اندر پیشن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو فرما رہا ہے کہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے۔ تصدیق دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ تصدیق کر رہی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں، اگرچہ ٹیمپر ہو چکی ہیں لیکن ہے وہ اللہ کی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، موسیٰ علیہ السلام کے صحائف اور باقی انبیاء کے صحیفے۔ اور دوسرا اس اعتبار سے تصدیق کرنے والی ہے کہ ہمیشہ جو اگلی کتاب گزری ہوتی ہے نا، اس میں بعد میں آنے والی کتاب کی پیشگوئی موجود ہوتی ہے۔ تو قرآن پریکٹیکلی ان کتابوں کی تصدیق اس حوالے سے کر رہا ہے کہ وہ کتابیں قرآن کی وجہ سے سچی ثابت ہو گئیں کہ ان کتابوں میں تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان پر قرآن نازل ہوگا۔ تو قرآن نے دنیا میں آ کے ان کی اس پروفیسی کو سچا ثابت کر دیا۔ اس پروفیسی کو جو اس کے اندر لکھی تھی اسے بھی سچا ثابت کیا، پلس قرآن نے یہ بھی کہا کہ وہ کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں۔ دو طریقے سے تصدیق کر دی۔ ام یقولون افطراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے خود سی گھڑ لیا؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اے نبی ان سے فرماؤ اگر یہ ایسا ہے نا، تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ پہلے تو ویسے چیلنج آیا تھا قرآن بناؤ، پھر چیلنج کم ہوا، 10 صورتوں پہ آیا، یہاں پہ ایک صورت تک چیلنج رہ گیا۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اللہ کے سوا جتنی ہستیاں ہیں نا جن کو تم بلا سکتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ اچھا، یہ اب عربی لنگوسٹک جو لوگ جانتے ہیں وہی قرآن کا یہ والا اعجاز فیل کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں تو ہم سائنٹیفک فیکٹس ایک ذریعہ ہیں جس کے ذریعے جانچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو آج سے 1400 سال پہلے اس پلانٹ ارتھ پہ آیا آلموسٹ، اس نے ایسی باتیں کی کہ جن میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا انسانیت کو ادراک پچھلے 50-60 سالوں میں ہوا۔
تو یہ ناممکن ہے کہ ایک ایسا شخص جو اتنا عرصہ پہلے گزرا ہے وہ چیزیں بتائے جو آج کے اس ماڈرن دور میں الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے آپ کو پتہ چل رہی ہیں. ماں کے پیٹ میں کن سٹیجز سے بچہ گزرتا ہے، کیا زبردست انداز میں اس کو بیان کیا گیا. اس زمانے میں شاعری عروج پہ تھی، شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ یہ کیسا کلام ہے، کیسی رکت ہے اس کلام کے اندر، کیسا سوز و گداز ہے. ردیف قافیے بھی پرفیکٹ نہیں ہے جیسا کہ شاعری میں ہوتے ہیں، لیکن ایک ردم بھی موجود ہے، آزاد نظم والا سٹائل ہے. اور پھر کیا پیشن ہے، کیا ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہے، اور سب سے بڑھ کر کوئی اختلاف نہیں ہے. اتنی موٹی کتاب میں تو اپنی سٹیٹمنٹس کے اندر ہی کنفلکٹ آ جاتا ہے. پھر کئی پیش گوئیاں جو قرآن نے کی وہ بعد میں پوری بھی ہو گئی، جس طرح سورہ روم میں آیا کہ عنقریب رومی دوبارہ سے غالب آ جائیں گے پرشینز کے اوپر 10 سالوں کے اندر، اور وہ آ بھی گئے. تو اس طرح کی کئی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جتنی ہستیاں ہیں نا انہیں پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے تو جھٹلا دیا اس چیز کو جس کا یہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے. ولما یأتہم تأویلہ، جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا. یعنی وہی بات ہے کہ انہوں نے اپنے علم کو پازیٹیولی یوز کرنے کی بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اب دیکھ لیں خالد ابن ولید کے جو والد تھے ولید ابن مغیرہ، اتنے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، ان کے بارے میں سورہ المدثر میں آتا ہے. یعنی وہ اس رزلٹ پہ پہنچ چکے ہوئے تھے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، اس کے باوجود ضد اور ہٹدرمی کی، اور اینڈ پہ یہ کہہ دیا کہ یہ ایک جادو ہے جو چلتا آ رہا ہے، اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے. حالانکہ قرآن حکیم میں جو پیشن تھا ان کے ساتھ کے لوگوں نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے، جبکہ ان کے پاس آ گیا قرآن، یعنی اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا بھی، اور پھر اپنے انداز گفتگو سے اپنا آپ منواتا ہوا. کذالک کذب الذین من قبلہم، اس طریقے سے ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا اپنے وقت کے پیغمبروں کو، ان کی وحی کو. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو پھر ہم نے ان ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور وہ مشرکین عرب کو پتہ تھا، جب وہ شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کھنڈرات سے گزرتے تھے جن میں وہ قومیں آباد تھیں، عاد اور سمود، جو پیغمبروں کی نافرمانی کرنے کے سبب تباہ و برباد کر دی گئی. ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے. ومنہم من لا یؤمن بہ، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے. وربک اعلم بالمفسدین، اور تیرا رب خوب جانتا ہے کون فسادی ہے. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جاگ جائیں گے، اور کچھ فسادی ہیں جنہیں پوری بات سمجھ آئی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ ہٹ درمی کی وجہ سے قائم ہے اپنے ان غلط نظریات کے اوپر، اور پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں بھی دیتے ہیں. کس طریقے سے دیکھیں نا، ابو جہل جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا تھا غزوہ بدر میں، مسلمان بھی اللہ سے کر رہے تھے، اور نعوذ باللہ وہ کہتا تھا کہ اس کو ہلاک کر جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کیا. تو پریکٹیکلی تو ایسا ہوا ہے، بھائی سے جدا ہوا جنگ میں، ایک طرف باپ ہے دوسری طرف بیٹا ہے. یہ تو ہوگا بھائی، جب حق اور باطل کی کشمکش ہوگی تو پھر اس لیول تک جانا ہوگا. اور پھر ایک دعا تو قرآن میں نقل ہوئی ہے سورۃ الانفال میں کہ اے اللہ اگر واقعی یہ قرآن حق ہے تو آسمان سے اب پتھر نازل فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ابھی فیصلہ کرتے، ہم تو تیرے ساتھ مخلص ہیں. اور پھر پتھر نازل نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ سچا ہوتا تو ابھی پتھر اوپر سے آتا. پھر اللہ نے اس کا بھی جواب دیا. دیکھو رپلائی ٹو کرنا پہنتا جائے. ہاں، اللہ نے بھی سینکڑوں جگہ پر رپلائی ٹو کیا ہے، کیونکہ اس سے جو بھولے بالے لوگ ہوتے ہیں نا وہ رائے راست سے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی حالانکہ اس سے پہلے قرآن حکیم میں درجنوں آیات موجود تھیں جس میں اللہ کی سنت بتائی گئی تھی کہ اللہ کا یہ اصول ہے
جب کبھی پیغمبر آتا ہے تو دو پارٹیاں بن جاتی ہیں، ایک پیغمبر کے ماننے والی، ایک مخالفین۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیتا ہے، مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں عذاب بھیج کے، کبھی آگ کا عذاب بھیج کے، کبھی آندھیوں کا عذاب بھیج کے، کبھی سمندر میں غرق کر کے، کبھی پتھروں کی بارش کے ذریعے۔ یہ نہیں ہوا کہ اہل ایمان اور کافر اکٹھے ایک جگہ پہ رہ رہے ہوں اور وہاں پہ عذاب آ جائے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا اہل ایمان کو کہ تمہیں وہاں سے نکالوں گا اور پھر باقیوں کو عذاب دوں گا۔ ویسے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مکسچر میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا، اور وہ پھر آیت 7 نازل ہوئی سورۃ الانفال میں کہ اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک اہل ایمان کو ان خبیثوں سے الگ نہیں کرتا۔ اور پھر الگ کیا، ہجرت مدینہ کروائی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو مصر سے نکالا اور فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے ڈبویا جھیل کے اندر، بس ان کی یہ جھیل غزوہ بدر کا میدان بنا۔ مسلمان تو مدینہ شریف آ گئے، یہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئے، جس طرح فرعونیوں نے پیچھا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام، ان کے 6 لاکھ کا جو لشکر تھا اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سمندری جھیل کے اندر انہیں تباہ و برباد کیا۔ تو یہاں پہ بھی عذاب استیصال کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں ان پر آئی۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ ٹھیک ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری ہو اس معاملے میں جو میں کرتا ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ذمہ ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، میرا کام تو صرف پہنچانا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کتنا ظلم ہے کہ آپ دعوت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، جبکہ وہ دائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری دعوت تھی، جس نے قبول کر لی وہ میرے ساتھ آ جائے، جس نے قبول نہیں کرنی اس کی اپنی مرضی ہے، آخرت میں بھگتے گا۔ پھر بھی آپ اس کو دعوت نہ لانچ کرنے دیں۔ یہ اس کے جواب میں کہ ٹھیک ہے یار، تم نے بھی تو ایک عقیدہ رکھا ہے نا، ہم تو نہیں تمہیں زبردستی ڈنڈے کے زور پر یا تلوار کے زور پہ کہتے ہیں کہ تم ہمارا مذہب اختیار کرو، تو یار پھر ہمیں بھی کام کرنے دو۔ جو ہمارا گلہ بھی ہے مولویوں کے ساتھ، یار ٹھیک ہے، ہم نے ایک دعوت لانچ کی ہے، ہم ویڈیوز میں ریفرنسز دکھا کے امت کو قائل کر رہے ہیں، تم بھی قائل کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ روند مارنا شروع کر دو، پچ کھود دو؟ یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے ہیں بعض جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ ان بہروں کو سنائیں گے جبکہ وہ کچھ سمجھتے ہی نہ ہو؟ یہاں فزیکل بہرا ہونا مراد نہیں ہے، بطورا ہونا، جنہوں اسی پنجابی سے کہنے ہیں، یعنی وہ کان سن رہے ہیں، بس وہ سن نہیں رہے ہیں، اینالائز نہیں کر رہے ان کو۔ حالانکہ کان سنے تو دماغ میں جا کے بات سٹرائک کرنی چاہیے۔ وہ صلاحیت تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں دی ہے یا دل میں دی ہے، تو بس سننے کا ایسا سنتے ہیں، جس طرح باقی کوئی میوزک چل رہا ہے یا کسی جانور کی آواز آ گئی ہے تو ٹھیک ہے بس سن رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اسے سمجھنے کی، اللہ کو سیریس لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اچھا، یہ کیٹیگری آج بھی موجود ہے، آپ ایک ہی مجلس میں ایک بات کریں، کچھ لوگوں پہ کب کبھی طاری ہو جائے گی، کچھ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، بس وہ صرف سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک آواز ہوتی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا فارم کیا ہے، اسے سیریس لینا ہے نہیں لینا، اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو آپ کیا سنائیں گے، یہ تو سننے کے موڈ میں ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا آپ انہیں ہدایت دیں گے کہ جو اندھے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ سکتے؟ اچھا، آنکھیں ہیں، دیکھ رہے ہیں، بس وہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگ آپ نے دنیا میں آبزرو کیے ہوں گے، آپ پورا سمجھائیں اینڈ ہیں کہ کیا جے، ہاں، خصوصاً جب سے یہ چھتر موبائل والی بیماری آئی ہے نا، یہ موبائل ٹچ سکرین، یہ تو آپ دیکھیں، یہ تو مطلب ایک ایسی اس کی نوست پڑی ہوئی ہے کہ لوگ اس کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، تھوڑی دیر میں کہیں گے ہیں،
تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ ان کو فون ہی ملا لیں. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. ہمارے آفیسز میں یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ ایک آفیسر دوسرے آفیسر کے ٹیبل پہ جا کے اس سے کوئی چیز ڈسکس کرتا ہے آفس کے میٹرز. ایک بندہ اپنی کرسی چھوڑ کے تمہارے سامنے آ کے کرسی پہ بیٹھا ہے, تم رسپیکٹیبل جگہ پہ بیٹھے ہو, تو وہ ٹائم نکال کے ہے نا, اس دوران آپ کا فون بجتا ہے, تو ٹاپ پرائرٹی تو اس بندے کی ہے جو فزیکلی آپ کے سامنے آیا ہے, نہ کہ اس فون کی. فون تو وہ بھی کر سکتا تھا, لیکن بعض ایسے بے شرم ہوتے ہیں وہ 15-20 منٹ تک فون سنتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کو ویٹ کرواتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اسے بھی چاہیے تھا کہ وہ آنے کی بجائے وہاں سے فون ملا لیتا. یہی رزلٹ ہے نا. تو اس لیے جو بندہ فزیکلی آ جائے اسے رسپیکٹ دی جائے, اس کی پرائرٹی ہونی چاہیے, اسے پروٹوکول دیں. ایک بندے کے ساتھ آپ چیٹنگ لگے ہوئے ہیں اور ایک بندہ آپ کو ملنے آیا اور آپ سے بات کر رہا ہے کہ حضرت مجھے آپ سے ایک کام ہے, آپ تھوڑی دیر ہیں, یہ تو بیسک اخلاقیات کے خلاف ہے. تو یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی, اے نبی آپ کیا ایسے لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں جو اندھے بنے ہوئے ہیں اور کچھ دیکھ نہیں سکتے, آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسہم یظلمون, بلکہ لوگ ہی ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں, لیکن اللہ نے تمام صلاحیتیں دیں, وہ یوز ہی نہیں کرتے اور جہنم کے حقدار ٹھہرے ہوئے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا, كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ, تو وہ یہ تو اتنا ہی گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں دن کے کچھ حصہ ہی انہوں نے دنیا میں گزارا. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ, ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے ہوں گے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ, بے شک گھاٹا کھا گئے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کے معاملے میں روگردانی کرتے رہے, اس حق کو جھٹلاتے رہے. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ, اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے دنیا میں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, اور اے نبی اگر ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں وہ وعدے جو ہم آپ سے کرتے رہے ہیں ان کافروں کے بارے میں کہ ان پر بھی عذاب آئے گا جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آیا انبیاء کے جھٹلانے پر. او نتوفینک, یا اس سے پہلے ہی آپ کو ہم وفات دے دیں. فالینا مرجعہم, تو ہماری طرف ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون, پھر اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہوگا جو یہ اعمال کیا کرتے تھے دنیا کے اندر. دیکھیں یہ جو اللہ کا ڈیوائن پلان ہے نا, یہ صرف اللہ جانتا ہے. اب نبی کے ساتھ کس طرح گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم نے دھمکیاں دی عین ممکن ہے آپ کی زندگی میں ہم آپ کو دکھا بھی دیں کہ آپ کے مخالفین کس طرح تباہ و برباد ہوئے, اور اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو موت دینی ہے تو بعد میں ان پہ عذاب تو آئے گا, اور اگر دنیا میں نہ بھی آیا آخرت میں تو انہوں نے ہمارے حضور پیش ہونا ہی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ, اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ہوتا ہے رسول. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, تو پس جب رسول آ جاتے ہیں نا, قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور پھر ان پر ظلم نہیں ہوتا. رسول کے آنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے, انبیاء کے آنے کے بعد فیصلہ نہیں ہوتا. انبیاء صرف دائی ہوتے ہیں, وہ سمجھ لیں رسولوں کے دین کے مجدد ہوتے ہیں, جو کمزوریاں آتی ہیں وہ دور کرتے ہیں. دھمکی نہیں لگاتے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کر لو یہ اجر ملے گا, یہ نہیں کرو گے پکڑے جاؤ گے. لیکن رسول آگے کہتا ہے کہ مجھے مانو, مجھ پہ ایمان لاؤ, اگر نہیں کرو گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. اور پھر وہ رسول کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فیصلہ کرتے ہیں. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول بھیج کے حجت نہ تمام کر دے. یہ اللہ کی سنت ہے. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ غالب رہیں گے ہمارے رسول
اللہ تعالیٰ کے رسول ہی غالب رہیں گے اس کے مخالفین کے اوپر۔ پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ قتل نہیں ہوتے، کیونکہ جو رسول خود یہ دھمکی لگا رہا ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس سے پہلے وہ خود انہی کافروں کے ہاتھوں مارا جائے تو وہ تو ساری گیم ہی الٹ گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنے رسول ہیں نا، یعنی وہ ٹرم کے پوائنٹ آف ویو سے، ویسے قرآن میں انٹرچینجبل ٹرمز بھی ہیں، انبیاء کے لیے بھی بعض اوقات رسول کا لفظ آتا ہے۔ رسول کا ایک لغوی معنی ہے چھوڑا ہوا، پیغمبر، بھیجا ہوا، ان معنوں میں تو تمام انبیاء رسول ہیں، لیکن جب آپ ٹیکنیکل ٹرم میں بات کرتے ہیں تو رسول سے مراد وہ ہے جو آ کے دھمکی لگاتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم جہاد کا لفظ جو بولتے ہیں وہ میدان جنگ میں جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے، لیکن اس کے لیے جو اسپیسیفک ٹرم ہے وہ تو قتال ہے۔ جہاد میں تو کوئی بھی کوشش آ سکتی ہے، قتال بھی اس کا حصہ ہے، تبلیغ قرآن بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جہاد اور قتال۔ اسی طریقے سے رسول اور نبی، اور اسی طریقے سے مؤمن اور مسلم۔ نبی الاسلام کو کہا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے نبی آپ کہتے ہیں میں پہلا مسلم ہوں، لیکن مسلم تو سب سے چھوٹا درجہ ہوتا ہے، اعلیٰ درجہ تو ہے مؤمن ہونا۔ لیکن یہاں مسلم ان معنوں میں ہے کہ میں اللہ کے حضور تابع فرمان ہوں، سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب رسول آ جاتے ہیں نا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ اور ظلم نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو۔ وعدہ کون سا؟ بھائی جو اتنے سالوں سے یہ کہہ رہے ہو کہ اگلے انبیاء کے انکار کرنے کے اوپر ان کی قوموں پہ عذاب آیا، تم پہ بھی آ جائے گا، تو بھائی 13 سال مکے میں ہو گئے ہیں، ہوا تو کچھ بھی نہیں، تو کدوں آئے گا وہ وڈا دیہڑا، وہ بڑا دن ایام اللہ میں سے۔ اب دیکھیں جواب کیا ہے، جواب ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جن لوگوں کی بد عقیدگی ہے ان کے تو دل ہی دکھ جائیں گے کہ یہ کیا جواب ہے۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی نفع کا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جو اللہ چاہے وہی میرے ساتھ ہونا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک اجل، اس کا موت کا وقت، اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہونا یہ مقرر کیا ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کی بھی اجل آ جائے گی نا، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر جناب ایک لمحہ نہ پیچھے رہ سکتا ہے کوئی اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی جو اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ موت اپنے ٹائم پہ آ جانی ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، اے نبی ان سے فرمائیے کہ بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ ہی جائے رات کے وقت یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، وہ کیا کر لیں گے جو اس کی جلدی میں چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نا قیامت کا دن کیوں نہیں آ رہا، عذاب کیوں نہیں آ رہا، اچھا جی آ جائے گا، کرو گے کہ یا تو کوئی پروٹیکشن کر لو، کیا کر لو گے؟ تو اس وقت تو پھر یہ حالت ہونی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اثم اذا ما وقع، تو جب یہ عذاب نازل ہو جائے گا، آمنتم بہ، تب ایمان لاؤ گے، الآن، تو اس پہ فرشتے پھر تمہیں کہیں گے کہ اب ایمان لایا، وقد کنتم بہ تستعجلون، جبکہ اس سے پہلے تو بڑا عذاب کی دھمکیاں لگاتا تھا کہ لے آ دیکھی جائے گی، اور اب تو ایمان کی دہائیاں دے رہا ہے لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ وہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے ایمان لانا قبول ہے۔ اور آپ دیکھ لیں فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، بنو اسرائیل کے رب کے اوپر، تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہی الفاظ ہیں، الآن، اب لایا ایمان لے، اب اس کا موقع ختم ہو چکا۔
ثم قیل للذین ظلموا، پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، چکھو اب ہمیشہ کی جہنم کا عذاب کا مزہ، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تو دیکھو بدلہ تمہیں نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم نے دنیا میں کیے تھے. یعنی یہ اپنی کیتی ہیں کہ آئیاں جے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے اعمال کا وبال تم پہ پڑا ہے، یہ دنیا میں تم نے ہی اعمال کیے تھے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن انسان کو اٹھایا جائے گا؟ قُلْ اِی وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ. دیکھیں کتنی 3-4 تاکیدوں کے ساتھ آئے. اے نبی ان سے فرما دیں کہ باخدا رب کی قسم بے شک ضرور یہ سچ ہے کہ ایسا ہونا ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کے سامنے لاچار ہو. اس نے تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں پیدا کیا تو مرنے کے بعد بھی تمہیں اٹھا لے گا. تم کیا کر سکتے ہو؟ کوئی اٹھنے سے انکار کر سکتا ہے؟ اور حالت کیا ہوگی؟ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر ہر وہ شخص جو دنیا میں ظلم کی کیٹیگری میں فال کرتا تھا، گناہگار تھا، فاسق تھا، ظالم تھا، نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بہ، اگر زمین کی ساری دولت بھی اسے دینی پڑ جائے فدیے کے طور پر تو وہ دے دے گا آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی. لما رأوا العذاب، جب کہ وہ عذاب کو دیکھے گا. وقضی بینہم بالقسط، اور پھر ان کے درمیان فیصلہ کروایا جائے گا انصاف کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہے کہ ظلم میں نے نہیں ہونے دینا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ فنیٹک ہے کہ کسی کی سزا کے اوپر ضرورت سے زیادہ غصہ نکال دے. نہیں، عدل کے ساتھ چلے گا. ہاں اس میں ڈھیل ضرور دے سکتا ہے کہ عذاب زیادہ تھا کم، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کا ڈیزرونگ عذاب نہیں تھا وہ آپ کو دے. ایسا نہیں ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خوب آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں میں، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. الا ان وعد اللہ حق، اور یہ بھی آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. یہ جان بوجھ کے مکرے بنے ہوئے. کیا حقیقت؟ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر لے گا. ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں بھی مر کے اسی کی طرف لوٹنا ہے. اب میرے بھائیو اگلی 2 آیات بڑی کریٹیکل ہیں. قرآن حکیم کی تعریف کے اعتبار سے چند جو بہترین جگہ ہیں قرآن میں، ان میں سے یہ 2 آیات ہیں. یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر سینوں کے چھپے ہوئے جو امراض ہیں ان کا علاج ہے. شرک، بغض، کینہ، وہ ساری چیزیں جو اندر کی بیماریاں ان کا علاج ہے. یہ بیماریوں سے مراد وہ والی بیماری نہیں ہے کہ آپ اس کا تعویذ گھول کے پینا شروع کرتے ہیں. وہ ایک سائیڈ بینیفٹ ہے کہ اگر کوئی آیات پڑھ کے دم کر دے، وہ الگ چیز ہے. لیکن یہاں اس سے مراد ہے روحانی شفا، یعنی اس سے استفادہ کرنا. موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں، یا ایمان والے ہیں جو واقعی سیریس ہیں اللہ کے لیے. اب وہ شعراء فاق آیت آ رہی ہے جو میلاد کے جلسے جلوسوں میں پڑھی جاتی ہے، میلاد کو ثابت کرنے کے لیے جو مروجہ ہے. ایک تو وہ میلاد ہے جو صحیح مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ،
اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی، اس کی خوشی میں میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ ایک یہ جو جھنڈیاں لگانا، جشن، مکے مدینے کے ماڈل بنانا، ان کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، ڈھول ڈبکوں کے ساتھ ڈسکو قسم کے میوزک لگا کے ان پہ قوالیاں اور نعتیں اور مرد و عورت کا اختلاط، ایک دوسرے کی ویڈیوز بنانا، پھر اپنے فرقوں کے مولوی بھی انہیں روکے تو ان کی بھی جرت نہ ہو، اول تو روکتے نہیں، کوئی بیچارہ بات کر بھی دے تو وہ ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اس کے اوپر الزام لگا دیں۔ یہ ہے وہ آیت جی، اور اکثر آپ کو علماء نے یہ آیت پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر پلس مائنس لگا کے نا اس میں سے فارمولہ نکالیں گے۔ قل بفضل اللہ، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل ملنے پر، یہ کس فضل کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن جو پہلے گزر چکا اسی آیت سے پچھلی آیت میں، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی ہے جس میں دلوں کے روگ کا علاج ہے اور وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے قل بفضل اللہ، تو اے نبی فرما دیجئے کہ یہ محض اللہ کے فضل سے جو کتاب نازل ہوئی ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت سے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ خوب خوشیاں منائیں اس کتاب کے ملنے پر۔ اسی پہ ہی وہ ایک بریلوی عالم نے کہہ دیا سی نا تمال پان، ہاں وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن لکھا ہے کہ خوب خوشیاں مناؤ تو تمال پاؤ، پھر بعد میں بڑے علماء نے جب کھچائی کی تو بڑی مسکین سی شکل بنا کے نا انہوں نے رجوع کیا۔ ہم کہتے رہتے تو انہوں نے کہنا تسی ملا دے منکر ہو۔ تو چاہیے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوب خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو انہوں نے جوڑ رکھی ہوئی ہے۔ تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہ قرآن کے بارے میں، کیونکہ یہ دونوں آیات اکٹھی ہیں 57 اور 58۔ تو میں جب بھی اس ٹاپک کو ایڈریس کرتا ہوں تو یہ ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیں کہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ قرآن کے نزول کے اوپر ان کو لڑیاں ڈالنی چاہیے تھی، بقول ان کے جشن منانے چاہیے تھے۔ آج تک کوئی جشن قرآن آپ نے سنا ہے؟ نہ اللہ کی کوئی قبر ہے تو نہ توحید بیان ہونی ہے کہ اللہ کا عرس ہو تو چلو آج اللہ دی گلاں ہو جان، نہ بزرگوں کی باتیں تو اس لیے ہوتی ہیں نا عرس پہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی توحید کا بیان ہوگی جب کوئی اللہ کا مزار ہوتا، نعوذ باللہ، اور کبھی وہ برسی کی برسی یاد کر لیتے، وہ دن آتے ہی کوئی نہیں۔ اور جشن قرآن جو نبی الاسلام کا انسٹرومنٹ آف دعوت ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، جس تک پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اسے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ تو قرآن انسٹرومنٹ آف دعوت تھا، اس کے ملنے کے اوپر اللہ نے کہا یہ ہے بڑا فضل اور رحمت ہے، اس کے ملنے پر خوب خوشیاں کرو۔ خوشیاں کیا ہے؟ مطلب کوئی دھمال ڈالنا ہے، مراد یہ کہ خوش ہو جاؤ کہ یہ نعمت ملی ہے اور قرآن جس لیے نازل ہوا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ لیکن وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ جشن قرآن ہو رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت، تو بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی اللہ کا فضل اور رحمت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا، جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے؟ تو ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس کا جشن منانا ہے، تو جس پر نازل ہوا اس کا جشن کیوں نہ منائے؟ اب یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں، ان کا جواب صرف منطق سے ہی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ انہوں نے خود منطق بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ دین منطق پہ نہیں ہوتا، دین اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے احکامات کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اگر یہی بات مان لی جائے تو پھر تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور فرشتوں کے پیغمبروں نے کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جو انسانوں کے پیغمبروں کو چھوڑ کے باقی سارے انسانوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ پیغمبر ہیں، ہم سب سے افضل ہیں۔ ہم سے افضل لوگ رسول اللہ سے کم افضل شخص کو اگر سجدہ کر رہے ہیں
تو ہمیں بھی کرنا چاہیے پھر لاجیکلی. اگر اس طرح لاجک کھڑی کی جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے شریعت کے حکم کو فالو کرنا ہے. جشن قرآن اور جشن میلاد نبی علیہ السلام نے پیر کا روزہ رکھ کے منایا, اور دیکھیں دونوں کو اکٹھا جمع کیا. فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, صحیح مسلم کی حدیث. اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. اس کے شکرانے کے طور پر نبی علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اللہ کا فضل و رحمت ملے, یعنی قرآن اور چلے کرالری کے طور پر نبی علیہ السلام بھی, تو خوشیاں منانی, اور خوشیاں یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم نے جوڑ رکھی ہے. یعنی قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرامین سے بہتر کسی کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ باقی جمع پونجی تو دنیا کی کرنسی ہے, یہاں پر چلے گی اور وہ ہر وقت چلتی بھی نہیں. بعض اوقات پیسہ دے کے بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کتنے کتنے لا علاج مریض جن کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ دے کے بھی اپنا علاج نہیں کروا سکتے. لیکن قرآن وہ دولت ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کے کام آنے والی ہے. قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق, اے نبی ان سے فرمائیے بھلا بتاؤ تو کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا, فجعلتم منہ حراما وحلالا, اور تم نے خود سے ہی اس میں حلال اور حرام کا فیصلہ کر لیا بغیر کسی شریعت کے. وہ سورۃ الانعام میں گزر چکا. ایسے عجیب و غریب انہوں نے شریعت بنائی ہوئی تھی کہ اس طرح کا جانور ہوگا تو صرف مرد کھائیں گے, اس طرح کا جانور ہوگا تو عورتیں شریک ہو سکتی ہیں, اس میں عورتیں نہیں شریک ہو سکتی. اور عجیب و غریب انہوں نے ایک اپنی متھ بنائی ہوئی تھی. جس طرح یہاں بھی معاشرے کے اندر لوگوں نے کس کس قسم کی باتیں متھس مشہور کی ہوئی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں سو کے اٹھتے ہیں تو بستر لپیٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی شیطان آ جائے گا اس پہ. اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کا ایک کونا موڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی شیطان نماز پڑھتا ہے. کبھی ان کو کسی نے اس طرف توجہ نہیں دلائی کہ یار یہ تم کتنا بڑا کلیم کر رہے ہو کہ شیطان وہ مردود شخصیت ہے کہ تمام پیغمبر مل کے اسے اللہ کا مطیع نہیں بنا سکے ہیں, اور تیرا مسلح اتنا خطرناک ہے بلکہ خطرے ناک ہے. بس جھوٹ مشہور کیے ہوئے اور اس پہ چل رہا ہے. ایسی ایسی باتیں پبلک کے اندر مشہور کر دی ہیں اور وہ دین کے نام کے اوپر کی ہوئی ہیں. جمعرات والے دن روحیں آتی ہیں, اگر آپ نے لنگر نہ دیا تو وہ دکھی ہو کے جائیں گی. وہ زندہ روحاں کی گل کر رہے ہوندے نے مولوی جنہوں کھواندے نے, جنہوں نے جمعراتیں لگائی ہوئی, انہوں نے ایک اپنے ذریعے بنائے ہوئے ہیں. پورا سلیبس ہے, جمعراتیں الگ سے ہیں, پورا ہفتہ کور کیا, مہینے بعد 11ویں رکھ لی ہوئی ہے. ہاں دیکھیں نا, لہذا مہینے میں بھی جیسا تبلیغی جماعت نے کہا نا مہینے میں 3 دن لگائے, سال میں 40 دن لگائے, انہوں نے اپنے دن پورے رکھے ہوئے کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کے بہانے. اور پاکستان میں تو اتنے تہوار آتے ہیں دین کے نام کے اوپر کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ, اور ابھی بھی ان کی تسلی نہیں ہو رہی ہے. آئے دن آتا ہے کہ جی یوم ابو بکر پہ چھٹی دیں, یوم علی پہ چھٹی دیں, چھٹیاں مانگ رہے ہیں. یہ اللہ نے تو جمعے کے دن بھی آپ کو چھٹی نہیں دی. سورہ الجمعہ میں آیا کہ جب جمعے کی نماز پڑھ چکو پھر پھیل جاؤ زمین میں, اللہ کا فضل تلاش کرو. اور یہاں پہ جب جمعے کی چھٹی 1997 میں ختم ہوئی نا, تو علماء نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ یہ جمعے کی جو چھٹی ختم کیا یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے. یہ یہود و نصارہ کی وہ سازش ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. یہی ہے نا, قرآن میں تو لکھا ہے کہ آپ پھیل جاؤ. اور یقین کریں جب سے یہ اتوار کی چھٹی ہوئی ہے نا, دنیا میں سکون آ گیا. ورنہ یہ جمعہ برباد ہوتا تھا. شادیوں پہ آپ جمعے دن جاتے تھے اور عین جمعے کی نماز کے وقت کھانا کھل رہا ہوتا تھا. ہاں, اور وہ پوری چھٹی ضائع جاتی تھی. اب جمعے کے وقت دفتر میں لوگ ہوتے ہیں, جنہوں نے جمعہ نہیں بھی پڑھنا نا, شرم و شرمی اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. جمعے کے پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اتوار کی چھٹی کی وجہ سے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, ورنہ جو لوگ سوتے ہیں وہ سوتے ہی تھے. اور شب جمعہ کو انہوں نے بے حیائی کا ایک سمجھ لے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا. یہ اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں, وہ جمعرات کو
دکان سے واپسی پہ جاتے ہوئے VCR لے کے جایا کرتے تھے کرائے کے اوپر, اور اس کو بھی کپڑے میں باندھ کے کوئی دیکھ نہ لے, اور فلمیں بھی کرائے پہ. اور وہ شب جمعہ جو ہے نا وہ اللہ کی یاد میں نہیں گزرتی تھی, فلموں میں, اور اگر کوئی بچ گئی ہے تو وہ صبح دیکھنی ہے, اور اگر نیند پوری نہیں ہوئی تو سوئے ہوئے ہیں, اور جمعہ بھی نکل گیا. لیکن اتوار کی چھٹی کی برکت سے اب یہ ہوا ہے کہ جمعے والے دن سب لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ. جمعے کے لیے جب اٹھتے ہیں تو سارے اٹھتے ہیں, کوئی منہ نہیں چھپا سکتا. دفتروں میں تو آپ روک ہی نہیں سکتے, سامنے نظر آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار جمعہ بھی نہیں پڑھتا. ہاں, حالانکہ جمعے کی نماز سے زیادہ اہمیت ہے فجر کی نماز کی. وہ نماز پنجگانہ ہے. جمعے کی جو امپورٹنس ہے نا وہ خطبے کی وجہ سے, تاکہ مسلمان پولیٹیکلی ایک پیج پہ رہیں. یہ پولیٹیکل ایک گیدرنگ ہے ویکلی, سال کے بعد عیدین کے خطبے ہیں. اس لیے تو آیا نا سنن ابن ماجہ میں کہ اگر عید جمعے والے دن آ جائے تو دونوں میں سے ایک پڑھ لو. لیکن اس سے وہ 5 نمازیں ختم نہیں ہوں گی. اگر آپ نے عید پڑھ لی ہے تو آپ جمعہ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں, اس کی جگہ آپ زور پڑھ لیں گے. بیسیکلی وہ خطبہ, 2 خطبے تو پھر پارے ہو جاتے ہیں نا. صبح بھی تقریر سنی, پھر دن کے وقت بھی سنی. اسی وجہ سے یہ مشہور ہے کہ حکمرانوں پہ جمعے کی عید بھاری ہوتی ہے, کیونکہ اگلے زمانوں میں حکمران جمعہ پڑھایا کرتے تھے, لیڈرشپ پہ ہوتے تھے نا, وہ ونریبل ہوتے تھے, وہ پبلک میں نکلنا پڑتا تھا, انہیں گالیاں کھانی پڑتی تھی, کوئی قاتلانہ حملہ بھی ہو سکتا تھا. کئی حکمرانوں پہ ہوا ہے. اس لیے میں نے بتایا تھا مسلم شریف میں حدیث ہے, حضرت معاویہ نے تو مسجد کے ساتھ اپنا کمرہ ہی ایک مقصورہ علیحدہ بنا لیا تھا. وہ نماز اس کمرے میں پڑھتے تھے, مسجد میں ایکسپوز ہی نہیں ہوتے تھے. یہ جو آپ نے سنا نا جمعے کی عید پاری ہوتی ہے, وہ اس وجہ سے کہ جمعے والے دن 2 دفعہ سیکورٹی گارڈز کے ساتھ انہیں نکل کے مسجد میں آنا پڑتا تھا. تو پاری تو ہے, آپ تو بھلے ایک کر لیں, لیکن حکمران نے تو دونوں خطبے دینے ہیں نا آ کے. وہ تو عام بندے کے لیے نا کہ اگر عید کا سن لیا تو جمعے کی جگہ وہ زور پڑھ لے گا, لیکن حکمران نے تو دونوں دفعہ ایکسپوز ہونا ہے پبلک میں. تو مرڈر اٹیمپٹس ہو جاتی تھی, گالی گلوچ بھی سننا پڑتی تھی. تو اس لیے حکمرانوں کے لیے جمعے کے دن عید بھاری ہوتی تھی. وہ کوئی نوست والا معاملہ نہیں تھا. بھاری یہ تھی کہ ایکٹیویٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھاری. ویسے تو عام بندوں کے لیے بھی بھاری ہو جاتی ہے آج کل, اگر انہیں یہ مسئلہ نہ پتا ہو. اگر یہ مسئلہ پتا ہو تو کوئی بھاری نہیں ہے. بھئی عید پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے, جمعہ پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے, زور کی نماز پڑھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی دی ہوئی ہے. تو اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے فیصلے کرتے ہو. قل اللہ اذن لکم, کیا تمہیں اللہ نے اس طرح کا کوئی اذن دیا ہے, کوئی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون, یا تم اللہ کے اوپر بس جھوٹ ہی باندھ رہے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. چلیں اس ٹاپک کو اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے, اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.